اسٹیج پر تشریف فرما معزز و موقر علماء کرام، آج کی اس بابرکت محفل پاک میں تشریف لائے ہوئے خوش عقیدہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار یعنی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب کر گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا ملجانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، تھوڑی دیر کے لیے آپ کی محبت میں حاضر آیا، آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر آپ حضرات میری گفتگو کو بغور سماعت کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالی مجھے حق بولنے، آپ سب کو حق سننے، ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ غم سے رہائی مل جائے، صرف اتنا ہی نہیں کہ غم سے رہائی مل جائے، وہ جو مل جائیں تو ساری خدائی مل جائے، اور دور رکھنا ہو تو جذبے اویسی دے دو، دور رکھنا ہو تو جذبے اویسی دے دو، تاکہ مجھ کو بھی کچھ کیف جدائی مل جائے۔ اور یہ شعر اور یہی میری تقریر کا عنوان کہ مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج میری گفتگو کا عنوان ہے وسیلے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ بالکل سادے الفاظ میں اور شائستگی کے ماحول میں تھوڑی دیر میں گفتگو کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ کیا آپ لوگ پیچھے آگے کرتے رہیں گے تھوڑی دیر بھائی؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ بولیے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ میں کہتا ہوں کہ صرف اگر اتنی سی بات پر انسان عمل کر لے، اپنے دل کے اندر خوف خدا پیدا کر لے، جس انسان کا دل خوف خدا سے معمور ہو، ایسا انسان دنیا میں قسم خدا کی شریعت مطہرہ کے خلاف کام کر ہی نہیں سکتا۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر اعمال صالحہ کریں تو سب سے پہلے انہیں چاہیے کہ اپنے دل کے اندر خوف خدا پیدا کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ،
کہ اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اعمال کو وسیلہ بنانا جائز۔ اعمال، عمل کی جمع، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان ساری عبادتوں کو وسیلہ اور واسطہ بنا کر دعا کرنا سبوں کے نزدیک جائز ہے، مگر اختلاف اس بات پر ہے کہ اعمال کو وسیلہ بنانا تو درست ہے، مگر ذات اور شخصیت، مثلا نبی کی ذات کو، اولیاء کرام کی ذات کو، مقبولان بارگاہ کو، ان سبوں کو وسیلہ اور واسطہ بنانا جائز ہے کہ نہیں؟ مجھے وہ بات یاد آتی ہے جبکہ قطب مدینہ علامہ و مولانا جناب محمد ضیاء الدین صاحب قبلہ سے، جو حضور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، ان سے جب کسی نے سوال یہ کیا کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ بزرگان دین کو، انبیاء کرام کو، اولیاء کرام کو اور خصوصیت کے ساتھ نبی اکرم کو وسیلہ اور واسطہ بنا کر دعا کرنا جائز ہے، اس پر آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ جب یہ خلیفہ حضور اعلیٰ حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا، یہی آیت کریمہ پیش کی اور کہا کہ یہی آیت کریمہ بطور دلیل میں پیش کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اس آیت پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یہی آیت کریمہ اس بات پر بین دلیل ہے کہ نبی اکرم کو وسیلہ اور واسطہ بنانا جائز ہے۔ تو کہا کہ اس آیت پاک کے اندر جو وسیلہ کا لفظ آیا، اس سے اعمال صالحہ مراد ہے، اس سے نماز مراد ہے، اس سے روزہ مراد ہے، اس سے نبی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ تو خلیفہ حضور اعلیٰ حضرت علامہ و مولانا ضیاء الدین مدنی نے جو جواب دیا تھا، اس جواب کو ملاحظہ کرو اور اس عقیدے پر قائم و دائم رہو کہ جس طور پر، جس طریقے سے اعمال حسنہ کو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو وسیلہ اور واسطہ بنانا درست ہے، اسی طور پر انبیاء کرام کو بھی وسیلہ اور واسطہ بنانا درست ہے۔ انہوں نے یہ جواب دیا کہ آپ یہ بتائیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان ساری چیزوں کو وسیلہ اور واسطہ بنانا جائز ہے؟ کہاں جائز ہے؟ کہا یہ بتائیے کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں یا کوئی بھی جو نماز پڑھے، وہ نماز مقبول ہے کہ غیر مقبول؟ ارے بھائی نماز پڑھتے ہیں آپ سب، کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو ہی گئی۔ کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں نماز مقبول ہے کہ مردود؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ تو جواب دیا خلیفہ حضور اعلیٰ حضرت نے، ارے جو نماز مشکوک ہے، جس کی قبولیت کے بارے میں شک ہے، پتہ نہیں میری نماز قبول ہے کہ نہیں، جب ایسی نماز کو وسیلہ اور واسطہ بنانا جائز ہے تو جو نبی اکرم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، جو نبی اکرم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طور پر مقبول ہے کہ ان کی مقبولیت کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، تو ایسے نبی اکرم کو وسیلہ اور واسطہ بنانا ناجائز و حرام کیسے ہوگا؟ تو جس طور پر اعمال صالحہ کو وسیلہ اور واسطہ بنانا جائز ہے، اس سے بڑھ کر اتم طریقے سے نبی اکرم کو وسیلہ اور واسطہ بنانا یہ جائز ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں، اے مسلمانوں، جب تم دعا کرو تو یہ دعا کرنا، اے پروردگار عالم، ہم تمام مسلمانوں کی دعاؤں کو نبی اکرم کی اس دعا کے صدقے میں قبول فرما جو نبی اکرم نے دعا ہم تمام امتیوں کے لیے کی تھی۔ مجھے ایک روایت یاد آتی ہے، حدیث کی ایک مشہور و معروف کتاب جسے پوری دنیا مجمع الزوائد کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، مجمع الزوائد جلد ثانی صفحہ نمبر 361 پر خوبصورت حدیث پاک میں نے ملاحظہ کیا ہے، آپ جب دعا کرو تو اس طور پر دعا کرنا، نبی کی دعا کو وسیلہ اور واسطہ بنانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو میں نے ایک مرتبہ دیکھا، نبی اکرم خوش نظر آ رہے ہیں، نبی اکرم حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ میرے حق میں دعا فرمائیے۔ کیا کہا؟ عرض کرتی کہ میرے حق میں دعا کیجئے۔
نبی نے کیا دعا کی؟ نبی نے یہ دعا کی، اے پروردگار عالم، پروردگار عالم حضرت عائشہ صدیقہ کے اگلے پچھلے ظاہری پوشیدہ سارے گناہ کو بخش دے۔ جب نبی نے یہ دعا کی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسکرا اٹھی، اور اس وقت آپ سب کو مسکرانا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب مسکرا اٹھی ہے، جب چہرے پر مسرت و شادمانی کے آثار گردش کرنے لگے، نبی نے سوال کر دیا۔ رسول اللہ پوچھ رہے تھے، نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ صدیقہ ذرا تو یہ بتاؤ، آخر تم مسکرا کیوں کری؟ آخر تیرے چہرے پر مسرت و شادمانی کے آثار گردش کیوں کرنے لگے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہے، یا رسول اللہ، آپ نے میرے حق میں دعا کیا ہے، اے مقدس نبی، یہ مسکرانے کا وقت نہیں تو اور کیا ہے؟ نبی نے جب اتنا سنا ہے تو اے مسلمانوں تم بھی مسکراؤ۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ میں نے یہ دعا کی کہ اے مولا عائشہ کے اگلے پچھلے ظاہری اور پوشیدہ گناہ کو بخش دے۔ یہ دعا جب میں نے تیرے حق میں کیا ہے، اس کی بنیاد پر تو مسکراؤں گی؟ عائشہ صدیقہ جواب دیتی ہے، یا رسول اللہ، اسی دعا کی وجہ سے میں مسکرا پڑی۔ مقدس نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ سنو، یہ جو دعا میں نے کی ہے اسی سے میرے لیے دعا نہیں کرتا ہوں، بلکہ حدیث کے الفاظ بتائے جاتے ہیں۔ نبی نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، اے عائشہ یہی دعا میں ہر نماز کے بعد اپنی ساری امتیوں کے لیے دیا جاتا ہے۔ یہ دیا جاتا ہے کہ اے مولا میری ساری امتیوں کے اگلے پچھلے اور ظاہری پوشیدہ گناہ کو بخش دے۔ اس لیے اے مسلمانوں جب بھی دعا کرے تو نبی اکرم کی اس دعا کو وسیلہ و راستہ ضرور بنا کر دعا کرنا کہ اے مولا ہم تمام مسلمانوں کی خطاؤں کو اس مقدس نبی کی دعا کے صدقے میں معاف کر دے جو دعا مقدس نبی نے اپنی ساری امتیوں کے لیے کی تھی۔ درود پاک ہے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے جب مصلحت کے پیش نظر جنت کے اندر لغزش ہوئی منع کر دے اور آپ کی توبہ کن کے صدقے میں قبول ہوئی، ایک کتاب ہے مستدرک جلد ثانی صفحہ نمبر 615 کی حدیث پاک ملاحظہ کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، لما طرفا آدم الخطیہ قال یا رب انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقال اللہ یا آدم وکیف عرفت محمد ولم اخلقه۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب لفظ ہوئی ہے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا، اے پروردگار عالم مقدس نبی کے صدقے میں میرے خطا کو میری لفظ کو معاف کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا آدم وکیف عرفت محمد ولم اخلقه، اے آدم تو نے نبی اکرم کو کیسے جان لیا جبکہ ابھی حضرت آدم مقدس نبی کی تخلیق بھی نہ ہوئی؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، مولا لما خلقتنی بیدک ونفخت فیہ من روحک، اے پروردگار عالم جب تو نے اپنے دستے قدرت سے مجھے بنایا اور مجھ میں روح پھونکی، فرفعت راسی میں نے اپنے سر کو اٹھایا، فرائض علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے پروردگار عالم جب روح پھونکی گئی میں نے عرش کے پائے پر جب میں نے اپنے سر کو اٹھایا ہے، عرش کے پائے پر میں نے مقدس نبی کے نام اقدس کو دیکھا ہے کہ تو نے مقدس نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا، فعلمت انہ لحب الخلق الیک، تو اے پروردگار عالم میں نے اندازہ کر لیا کہ مولا جس عظیم شخصیت کو جس عظیم ابتری شخصیت کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے وہ تیری بارگاہ میں تمام مخلوقات سے زیادہ پسندیدہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، صدقت یا آدم انہ لحب الخلق، اے آدم علیہ السلام سن، ہاں مقدس نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تمام مخلوقات میں میرے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا تھا حاکم نے مستدرک کے اندر وہ الفاظ بھی لکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
نبی کے صدقے میں تو دعا کرے گا تو میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ الحاصل یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مقدس نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وسیلہ اور واسطہ بنا کر جب دعا کیا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ رب العزت نے قبول کیا۔ یہ حدیث پاک بھی اس بات پر بین دلیل ہے کہ مقدس نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وسیلہ اور واسطہ بنانا جائز اور درست ہے۔ اور مشہور حدیث پاک جو آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا علماء کرام کی زبانی وہی حدیث کی کتاب ہے، المستدرک کتاب ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 899 ہے۔ ایک حضرت عثمان بن حنیف اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ ایک نابینا صحابی رسول نبی اکرم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج کی بینائی ختم ہو چکی ہے، میں دیکھ نہیں پاتا ہوں، کافی پریشانی ہوتی ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جاؤ وضو کرو اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو، اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد ایک دعا مقدس نبی نے ایک دعا کی تعلیم دی کہ یہ دعا پڑھنا۔ دعا کیا تھی؟ دعا کے الفاظ ملاحظہ کریں، مقدس نبی نے ارشاد فرمایا یہ دعا کرنا اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ، یہ دعا تم کرنا، اس کے بعد یہ کہنا یا محمد اتوجہ بکا الی ربک فتقضی لی حاجتہ، یہ دعا کرنا۔ اس دعا کا ترجمہ ملاحظہ کریں، نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا، اے مولا تعالیٰ مفہوم یہ ہے، آقا نے فرمایا یہ دعا کرنا کہ پروردگار میری ضرورت کو نبی اکرم کے صدقے وسیلے میں پوری فرماؤ۔ جب مقدس نبی نے یہ تعلیم دی ہے اور اس طور پر انہوں نے کیا ہے تو عثمان بن حنیف بیان کرتے ہیں کہ آج کی بینائی ختم ہو چکی تھی، لیکن جب نبی اکرم کو وسیلہ اور واسطہ بنا کر اس نابینا صحابی نے دعا کیا ہے تو اللہ رب العزت نے ان کی بینائی کو واپس کر دیا۔ اور ملاحظہ ایک بات اور کر لیں کہ ایک کتاب ہے طبرانی، اس حدیث کی کتاب کے اندر جب اس حدیث پاک کو لکھا گیا تو اس حدیث پاک سے پہلے ایک حدیث مبارکہ کو بیان کیا گیا جس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جس وقت دنیا میں موجود تھے ظاہری طور پر اس وقت وسیلہ اور واسطہ بنانا تو جائز تھا ہی، مقدس نبی کے وصال کے بعد اب بھی نبی اکرم کو وسیلہ اور واسطہ بنا کر دعا کرنا جائز ہے۔ ایک شخص ہے حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں حضرت عثمان بن حنیف کے پاس تشریف لاتے ہیں اور انہوں نے عرض کیا کہ عثمان بن حنیف کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اپنی ضرورت کے پیش نظر میں 3 مرتبہ گیا مگر حضرت عثمان غنی نے میری ضرورت پوری نہیں کی۔ یہ آ کر کس کے پاس یہ بات انہوں نے کہی؟ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ میں عثمان غنی کے پاس اپنی ضرورت کے پیش نظر 3 مرتبہ گیا مگر عثمان غنی نے توجہ نہ دی تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ سنو آؤ وضو کرو 2 رکعت نفل نماز پڑھو اور نبی کو وسیلہ اور واسطہ بنا کر دعا کرو۔ جب اس انسان نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وسیلہ اور واسطہ بنا کر دعا کیا ہے تو جب مقدس عثمان غنی کی بارگاہ میں یہ جب پہنچتے ہیں پہنچنے کے بعد عثمان غنی کا جو دربان تھا انہوں نے اس انسان کے ہاتھ کو پکڑا ہے اور حضرت عثمان غنی کے بغل میں بیٹھا دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں بتاؤ آخر کیسا آنا ہوا؟ ضرورت کو بیان کیا جاتا ہے، ضرورت پوری کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ انسان عثمان بن حنیف کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ بتائیے کہ کیا آپ نے عثمان غنی کے پاس جا کر کیا کوئی بات کہی؟ کہا کہ نہیں میں نے ان کے پاس جا کر کوئی بات نہیں کہی۔ تو کہا آخر کیا بات ہے؟ عثمان غنی کے پاس اس سے پہلے میں 3 مرتبہ گیا مگر انہوں نے میری ضرورت پوری نہ کی، آپ نے تو کچھ ضرور کہا ہوگا۔ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں قسم ہے اللہ رب العزت کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں نے عثمان غنی کو کچھ نہیں کہا، البتہ سن نبی اکرم جب دنیا کے اندر موجود تھے ایک نابینا صحابی رسول آئے، انہوں نے جب اپنی بینائی کی شکایت کی تو نبی نے
مقدس نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، بزرگان دین کو، مقبولان بارگاہ کو وسیلہ اور راستہ کے طور پر آپ دعا میں شامل رکھیں، تاکہ ان بزرگان دین اور انبیاء کرام کے صدقے میں اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے مشرف فرمائے۔ 15 سے 20 منٹ کا وقت مجھے دیا گیا تھا، انشاءاللہ العزیز اگر اس ٹاپک پر کچھ خریدان رہ گیا ہو تو پھر بعد میں اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ میں نے جتنی بھی باتیں عرض کی ان ساری باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے بعد سارے مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔